اللہ تعالیٰ کا کرم وفایا پنجتن پاک کی عنایتوں سے جشن ملت اہل بیت انجمن پیغام حسینی کا یہ 5واں دور اپنی نہایت کامیابیوں سے آغاز ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیے، دین تو منتری جی دین تو ایک ہی ہے اور وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور وہی اسلام ہے، لیکن اس کے نام مختلف ہیں۔ یہ دین مسجد نبوی میں ہو تو اسی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہی دین مسجد کوفہ کے ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کریں تو اسی کا نام علی مرتضیٰ ہے، یہی دین چادر تطہیر میں خدیجہ کی حویلی میں ہو تو اسی کا نام فاطمہ زہرا ہے، یہی دین ایوان صلح میں ہو تو اسی کا نام امام حسن ہے، یہی دین میدان کربلا میں ہو تو پھر اسی کا نام امام حسین ہے۔ یہ میں نے 5 نام اس لیے لیے کہ یہ 5واں دور ہے۔ آئیے ہم یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ حدیث عشق بجا لا الہ الا اللہ، میانت حسنا لا الہ الا اللہ، جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی وہیں حسین، جہاں لا الہ الا اللہ، سوال بیعت دربار شام اور حسین، ارے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارے کولہاپور سے ہمارے منتری جی صرف اس پروگرام کے لیے تشریف لے آئے اور آپ دیکھیے جو مہمان خصوصی ہے وہ سب سے پہلے آگے بیٹھ گیا۔ یہ صرف آپ سے اس کی محبتیں ہیں، عارض بھائی سے اس کا رشتہ، آپ سب سے اس کا تعلق اور ان کی بہت مصروفیتیں ہیں، ان کو جانا بھی ہے۔ دہلی سے ہمارے آفاق حسین بلڈر صاحب تشریف لے آئے ہیں ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل کی صدارت علی جناب مولانا سید رضا صاحب قیوم صاحب، ہمارے قیوم اعظمی صاحب آج کی صدارت فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند صدارتی کلمات بطور تقریر وہ پیش کر دیں تاکہ ہم یہ سلسلہ باضابطہ شروع کریں، اور پھر اس کے بعد ہم نے منتری جی کو وزیر کیبنٹ منسٹر ہم نے ان کو اس لیے روکا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہم شعراء کو ایک میمنٹو 5ویں سال کے طور پہ یہ بطور نشان بطور یادگار پیش کروا دیں تاکہ کیمرے میں محفوظ ہو جائے اور سند رہے اور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وكفورا. صلوات محمد وعلى آله. جشن ملت اہل بیت جو ہمارا ایک شکرانے کا انداز ہے، جو جتنا شکر کرتا ہے اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد: ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، اب تم خواہ شکر کرو خواہ کافر بن جاؤ۔ مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، 4-5 منٹ صرف تعارف کے لیے اور استقبال کرتے ہوئے اپنے محترم بزرگ بھائی نسیم بھائی کا اور دوسرے محامین کا، آپ حضرات کا، کہ جشن ملت اہل بیت تک تشریف لانا یقیناً آپ کی مشغولیت کے بعد بڑا مشکل تھا، لیکن یہ جشن وہ ہے، وہ ذکر وہ ہے جہاں جو آتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے۔ حیات تازہ یہاں سے ملتی ہے، روحانی غذا بھی ملتی ہے، جسمانی غذا بھی ملتی ہے، کیونکہ وہیں سے حیات تقسیم ہوتی ہے۔ اور ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں، اظہار محبت کا نام یعنی یقین، علم، اعتقاد جب ملتے ہیں تو جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جذباتی کیفیت کے تحت جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ کبھی ذاکری، خطابت، قصیدہ، سلام، مرثیہ اور نعرے بنتے ہیں، اور یہی اظہار محبت جو الفاظ میں ڈھلے تو نعرے بنے تو ظاہر ہے جب ان کی محبت میں الفاظ نکلے ہیں تو لفظ بھی باوقار ہوگا، انداز بھی باوقار ہوگا،
گفتگو بھی باوقار ہوگی، کیونکہ ذکر باوقار افراد کا ہے۔ میں نے جس آیت کو موضوع قرار دیا، ہم نے ہدایت کر دی، اب تم شکر کرو یا کافر بن جاؤ۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا اگر تم نے شکر کیا تو ہم اضافہ کریں گے۔ تو اصل شکر کس بات کا؟ ہداینا ہو، ہم نے ہدایت جیسی نعمت تم کو دی ہے۔ اور کر رہے 5 منٹ میں اہم بات اب کرنی ہے، ہدایت جیسی نعمت تم کو دی ہے۔ جب نعمتوں کا تسلسل ہوا، جب نعمتوں کا ذکر ہوا، تو آخری منزل پر ایک نعمت کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج دین کامل ہوا، آج نعمتیں مکمل ہوئی۔ اب تک جتنی بھی چیزیں تھیں، آفتاب و ماہتاب و آسمان، زمین، ستارے، رزق، پانی، ہوا، سب نعمتیں تھیں، لیکن آج نعمتیں مکمل ہوئی۔ آج کی آخری نعمت کو غدیر کے دل سمجھ لو۔ اب سمجھ لو علی کی محبت میں آفتاب بھی ہے، ماہتاب بھی ہے، آسمان بھی ہے، افلاک بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، زمین، یہ آخری نعمت ہے۔ تو میں اپنے ذہن کو، اپنے فکروں کو دوڑنے لگا، پروردگارا یہ نعمت، توجہ کا طالب، یہ نعمت اور اس کی اہمیت ہے کیا؟ کہ تو سمجھا نہیں کہ تمام دنیا کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن ایک منزل وہ ہے جہاں انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ آسمان و زمین کی خلقت کے بعد، آفتاب و ماہتاب کے کریشن کے بعد جتنی چیزیں پیدا ہوئی وہ سب ہدایت کی محتاج تھیں۔ علامہ ہلی نے اپنی کتاب تجرید میں، شرح تجرید میں اشارہ کیا ہے کہ کثیر چیزوں کے بعد، یعنی وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، اس کی دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو اس کے پہلے پیدا ہوا جب دیوار نہ بنی ہو تو اس کے علم میں سب ہے۔ وقت نہیں رہا، آسمان بن گیا، مادہ ہے، زمین بن گئی، مادہ ہے، آفتاب و مہتاب بن گئے، یہ سب مادہ ہے۔ تب ان چیزوں کی خلقت کے بعد جتنی چیزیں پیدا ہوئی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نسنات ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہو، وہ سب کے سب ہدایت کی محتاج ہیں۔ وہ سب کے اہم بات کر رہا ہوں، آسمان اور زمین کی خلقت کے بعد جتنی چیزیں پیدا ہوئی ان سب کے ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے کچھ لوگ آئیں جن میں جہالت نہ ہو، جن میں جہالت ہو، یعنی آسمان اور زمین کی خلقت کے بعد جو پیدا ہوں گی ان میں جہالت ہوگی، تب جن میں جہالت نہ ہو ان کے لیے ضروری ہے اس وقت پیدا ہوا ہو جب آسمان بھی نہ ہو، اس وقت خلق ہوا ہو جب زمین بھی نہ ہو، اس وقت ہوا ہو جب آفتاب و ماہتاب بھی نہ ہو۔ تو ہدایت کے لیے جو آپ لوگ آئے وہ آفتاب و ماہتاب کے پہلے آئے، آسمان اور زمین کے پہلے آئے، معصومین آسمان اور زمین کی خلقت کے پہلے آئے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آئے، جو ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ تو اب ہم شکر کیسے کریں؟ تم شکر کرو، ہم نے اتنی بڑی نعمت دی ہدایت کی، شکر کرو۔ تو ہم شکر کرتے ہیں، کبھی مجلسوں کے ذریعے سے، کبھی محفلوں کے ذریعے سے، کبھی قصائد کے ذریعے سے۔ یہ تو انداز شکر ہے، جیسے ہم شکر کرتے رہیں گے ویسے اضافہ ہوتا رہے گا، توفیقات بڑھتی رہے گی، محفلیں قائم رہیں گی، ہمارے جذبات و محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ایسے افراد کی کثرت بڑھتی رہے گی، ساری دنیا اہل بیت والی ہو جائے گی، ساری دنیا صراط مستقیم ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اور بس آخری جملہ اس سلسلے کا، میں نے عرض کیا محفل باوقار ہوتی ہے، علم اور یقین اور اعتقاد کے سانچے میں ڈھل کر کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اظہار محبت ہوتے ہیں اہل بیت کی شان میں، جن کی محبت میں ساری دنیا خلق ہوئی۔ آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارے الفاظ بھی اتنے باوقار ہونا چاہیے، صلوات ہو، روحانیت کے غلبے کے ساتھ نعرے ہوں، تو اس میں ایسے الفاظ ہوں جس سے جلالت حیدری ظاہر ہوتی ہو، ایسے الفاظ نہ ہوں جو ان کے وقار کے لیے مناسب نہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ